مجھے آمنہ کی باتیں یاد آنے لگی۔ اس کی زندگی بس اسی لیے سکون کی تھی کیونکہ وہ قسمت کے ہر اچھے برے فیصلے پر راضی ہو جاتی تھی۔ میں بس اس لیے بے چین ہوں کہ مجھے سب کچھ اپنی مرضی کے مطابق چاہیے تھا۔ میں نے پہلی بار وضو کیا، نماز پڑھی اور رونے لگی۔ مجھے وہ چاہیے تھا۔ میرے اللہ، مجھے ارباز چاہیے۔ میں مر جاؤں گی اس کے بنا۔ مجھے آج تک بس اسی کی تو عادت تھی، جو پسند آ گیا اسے حاصل کر لیا۔ ابھی بھی اسی کو مانگ رہی تھی، مگر یہ نہیں پتا تھا کہ مانگنے کے کچھ اصول بھی ہوتے ہیں۔ وہ سب کا مالک ہے، اس سے مانگنے کے کچھ طریقے ہوتے ہیں۔ میں نے کبھی کسی جگہ پڑھا تھا کہ اللہ اپنے بندے سے کہتا ہے، ایک میری چاہت ہے اور ایک تیری چاہت ہے، ہوگا تو وہی جو میری چاہت ہے۔ بس اگر تو نے حوالے کر دیا اپنے آپ کو اس کے جو میری چاہت ہے، تو وہ بھی تجھے دوں گا جو تیری چاہت ہے۔ اگر تو نے اعتراض کیا اس کے جو میری چاہت ہے، تو میں تھکا دوں گا تجھ کو اس میں جو تیری چاہت ہے، پھر بھی ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ آج اس کا مطلب سمجھ میں آ گیا تھا۔ میں اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا کے روئی تھی۔ میری زندگی میں بدلاؤ ضرور آنے لگا تھا، مگر وجہ ارباز نہیں تھا۔ وجہ وہ تھا جو پہلے عشق کا حقدار ہے۔ میں نے نمازیں پڑھنی شروع کی، آن لائن کلام پاک پڑھنے لگی، سب سے بات چیت ختم کر دی۔ کبھی کبھی آمنہ کا فون آتا تھا اور مجھے اس لڑکی پر حیرت ہوتی تھی، وہ مجھ سے کتنی محبت کرتی تھی، میرے لیے فکر مند رہتی تھی۔ کبھی کبھی کہتی، مجھے چین نہیں آتا جنت، لگتا ہے تمہارے آنسوؤں کا کارن میں ہوں، اور مجھے نہیں پتا مجھ میں اتنا صبر کیوں آ گیا تھا۔ میں کہتی، تمہارا کوئی قصور نہیں ہے آمنہ، میں نے قسمت کے فیصلے کو قبول کر لیا، وہ میرا نہیں ہو سکتا، اس لیے جو میری ہر پکار کو سنتا ہے، پھر میں اس کے کیوں نہ ہو جاؤں۔ جو کبھی مجھ سے غافل نہیں ہوا، میں ضرور اس سے غافل ہو چکی تھی۔ میرے سجدے لمبے ہونے لگے تھے، میرے اندر ٹھہراؤ آنے لگا تھا، مجھے سکون ملنے لگا تھا۔ اب مجھے تنہائی پریشان نہیں کرتی، کیونکہ مجھے رب کے قریب ہونے کا احساس ہونے لگا تھا۔ مجھے اب آمنہ سے جیلس بھی نہیں ہوتی تھی۔ 9 مہینے کا وقت گزر گیا۔ آمنہ نے ایک بیٹی کو جنم دیا تھا۔ جب اسپتال سے گھر واپس آئی تو کہنے لگی، جنت، میری بیٹی تم رکھ لو، مجھے بہت خوشی ہوگی، میں ارباز کو منا لوں گی۔ میں نے کہا، نہیں، میں کیوں چھوٹی سی معصوم سی بچی کو اس کی ماں سے جدا کروں۔ آمنہ کہنے لگی، میں جیسے ہی چلنے پھرنے کے قابل ہوئی تم سے ملنے آؤں گی۔ میں نے اپنے رب سے دل لگا لیا تھا، نمازوں کے ساتھ نفل نماز بھی پڑھتی تھی، اپنے گناہوں کی معافی مانگتی، روتی رہتی، اور اس رونے میں بھی سکون تھا۔ اب تو میں نے ارباز کو بھی مانگنا چھوڑ دیا تھا، سوچ رہی تھی اسے زبردستی کے رشتے سے آزاد کر دوں گی۔ وہ کبھی بھی مجھ جیسی لڑکی ڈیزرو نہیں کرتا، آمنہ جیسی لڑکی ہی اس کے لیے ٹھیک ہے۔ پھر آمنہ کا گلٹ بھی ختم ہو جائے گا، جسے یہ سوچ سوچ کے چین نہیں آتا کہ ارباز میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے۔ اصل میں تو زیادتی میں نے کی تھی، زبردستی اپنی ضد پوری کرنے کے لیے۔ میں ان دونوں کے زندگی میں طوفان بن کے آ گئی۔ مجھے نکل جانا چاہیے تاکہ آمنہ سکون کے ساتھ ارباز کے ساتھ زندگی گزار لے۔ میں سوچ رہی تھی کہ جب وہ مجھ سے ملنے آئے گی تو میں اس سے کہہ دوں گی کہ ارباز سے کہے وہ مجھے چھوڑ دے، یہ رشتہ بھی ختم ہو جائے گا۔ مگر کچھ دن بعد جو خبر مجھے سننے کو ملی، میرے ہوش اڑ کے رہ گئے تھے۔ یوں تو راحت سے میں نے بات چیت چھوڑ دی تھی، مگر اس نے مجھے بتایا کہ آمنہ اور ارباز کا کار ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ ارباز کو زیادہ چوٹیں نہیں آئیں، مگر آمنہ کی حالت سیریس ہے۔ میں سن کر بھاگی دوڑی اسپتال پہنچی، جہاں سر اور ہاتھوں پر پٹیاں باندھے وہ آپریشن تھیٹر کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی بیٹی اس کی ماں کی گود میں لیٹی ہوئی تھی، ندا بھی رو رہی تھی، اس کی ماں بھی۔ میں ندا کے پاس آئی، میں نے کہا، آمنہ کیسی ہے؟ وہ کہنے لگی، آپریشن تھیٹر میں اس کے سر پر بہت گہری چوٹ آئی ہے، دعا کرو کہ اسے کچھ نہ ہو، خون بھی بہت بہہ چکا ہے، اس کا بلڈ گروپ بھی نہیں مل رہا۔ میں نے کہا، تو میرا خون لے لو، میرا بلڈ گروپ اس سے مل جائے گا، جیسے اسے جتنے خون کی ضرورت ہے میں دینے کو تیار ہوں، لیکن خدا نہ کرے اسے کچھ ہو، اللہ کرے اس کو میری بھی عمر لگ جائے، لیکن اسے کچھ نہ ہو۔ میں روئی جا رہی تھی۔ ندا نے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا، اس کی بھی شادی ہو چکی تھی، اپنے شوہر کے ساتھ آئی تھی۔ آپریشن تھیٹر کے سامنے ارباز کھڑا تھا، بہت زیادہ بے چین۔ کچھ دیر بعد آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا، سامنے سرجن کھڑا تھا، ڈاکٹر رشید، میری بیوی، اور بے چینی سے بولا تھا، آئی ایم سوری ڈاکٹر ارباز، شی از نو مور۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھسکا دی ہو۔ نہیں، آمنہ نہیں مر سکتی۔ اس کا مسکراتا چہرہ میرے سامنے آنے لگا۔ میں وہیں بے ہوش ہو کر گر گئی تھی۔ ایک وہی تو تھی جو میرے غم میں میرے برابر کی شریک تھی، مجھے میرے رب کی طرف لے جانے والی وہی تھی، بھولی سی، معصوم سی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ہاسپٹل کے کمرے میں ہی تھی، مگر اکیلی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی، تب ایک نرس میرے پاس آئی۔ آپ لیٹ جائیں، ابھی آپ کی ڈرپ ختم نہیں ہوئی۔
وہ آمنہ، ڈاکٹر ارباز کی مسز؟ مجھے لگا جو میں نے سنا تھا وہ شاید غلط تھا، سپنا تھا۔ جی کل ہی ان کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ کل؟ مجھے حیرت ہوئی۔ تو کیا میں کل سے بے ہوش تھی؟ کچھ دیر بعد میرے ممی پاپا میرے پاس آ گئے۔ جنت بیٹا کیسی ہو تم؟ میری ماں میرے پاس آئی۔ مما وہ آمنہ، میں رونے لگی۔ مما اسے مرنا نہیں چاہیے، اس کی تو اتنی چھوٹی سی بیٹی ہے، اپنی ماں کے بنا کیسے رہے گی وہ؟ موم کاش اس کی جگہ میں مر جاتی، اسے کچھ نہ ہوتا۔ میری ماں میرے رونے گڑ گڑانے پر پریشان ہوئی تھی۔ اللہ نہ کرے تمہیں کچھ ہو، سنبھالو خود کو۔ میں روئے جا رہی تھی۔ مجھے اس کے پاس جانا ہے مما۔ میری ماں کہنے لگی ایسے نہیں کہتے بیٹا، اللہ کی یہی مرضی تھی۔ میرے ممی پاپا مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے، لیکن مجھے چین نہیں آتا تھا۔ میرے کانوں میں اس معصوم بچی کے رونے کی آوازیں گونجتی تھی اور آمنہ کا چہرہ نظر آتا تھا۔ جنت میری بچی بہت رو رہی ہے، اسے گود میں بھر لو، اسے تمہاری ضرورت ہے۔ میں سوئی ہوئی اٹھ کر بیٹھ جاتی تو رو کے اللہ سے دعا کرتی کہ آمنہ کو کیوں بلا لیا آپ نے، اس کی بچی کا کیا ہوگا۔ اگلے دن میں نے موم سے کہا کہ مجھے ارباز کے گھر جانا ہے۔ میرے ممی پاپا مجھے ارباز کے گھر لے گئے۔ آمنہ کی ڈیتھ کو 4 دن ہو چکے تھے۔ جیسے ہی ہم لوگ لاؤنج میں داخل ہوئے، مجھے بچی کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میں تیز قدموں سے آگے بڑھی۔ میری ساس اس بچی کو چپ کروا رہی تھی۔ ندا بھی وہیں موجود تھی۔ پتہ نہیں ندا اسے کیا ہوا ہے، چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے۔ ندا نے اسے اپنی گود میں لے لیا۔ مجھے دیکھ کر وہ کچھ حیران ہوئی۔ تمہاری طبیعت اب کیسی ہے جنت؟ ندا نے پوچھا، لیکن میں نے جلدی سے اس بچی کو اپنی گود میں لے لیا، اسے سینے سے لگایا۔ عجیب بات یہ تھی کہ وہ چپ ہو گئی۔ میں اسے چومنے لگی۔ ندا مجھے دیکھ کر حیران تھی۔ جنت تمہارے پاس آتے ہی چپ ہو گئی، 3 دن سے ہم سے تو چپ نہیں ہو رہی تھی۔ میری ساس کہنے لگی بیٹھو بیٹا۔ میری ماں بھی بیٹھ گئی۔ میرے پاپا ڈرائنگ روم میں میرے سسر کے پاس بیٹھے تھے۔ تبھی باتوں ہی باتوں میں پتہ چلا کہ رات کو اچانک آمنہ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ اس کے پیٹ میں تیز درد تھا۔ ارباز بچی کو اپنی ماں کے پاس چھوڑ کر آمنہ کو اسپتال لے کر جا رہا تھا جب اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا۔ میں بے ہوش ہو گئی تھی، مگر میرے ماں باپ آمنہ کی میت پر پہنچے تھے۔ ندا نے مجھے فیڈر لا کر دیا۔ کہنے لگی حیا نے 3 دن سے ٹھیک سے فیڈر نہیں پیا، شاید اپنی ماں کی گود کو ڈھونڈتی ہے، تم پلا کر دیکھو، شاید پی لے۔ میں نے فیڈر اسے پلایا تو وہ پینے لگی۔ ندا بیٹا ارباز کو سوپ پلوا کر دوا دے دو، ایک تو اس لڑکے نے اپنی بیوی کا غم زیادہ ہی لے لیا ہے، نہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، 4 دن سے بخار میں پڑا ہوا ہے۔ ندا کہنے لگی آمنہ بھابھی سے محبت بھی تو بہت کرتے تھے۔ حیا میری گود میں سو چکی تھی، میرے دوپٹے کو زور سے پکڑ رکھا تھا، بالکل میرے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ حالانکہ میں نے تو اسے پہلی بار پکڑا تھا، میں اس کی ماں تو نہیں تھی، پھر بھی پتہ نہیں کیوں وہ مجھ میں اپنی ماں کو تلاش کر رہی تھی۔ حالانکہ وہ میری اولاد تو نہیں تھی، لیکن پھر بھی مجھے اس پہ ٹوٹ کر پیار آ رہا تھا، رحم بھی آ رہا تھا۔ ندا نے کہا مجھے دے دو، میں اسے ایک کمرے میں لٹا دیتی ہوں۔ میں نے کہا میرے پاس ہی رہنے دو، وہ سو رہی ہے، اسے سونے دو۔ میری ساس کہنے لگی بیٹا کیا تم واپس جاؤ گی؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کہنے لگی مت جاؤ، میرے بیٹے کو اور اس ننھی سی جان کو تمہاری ضرورت ہے۔ آمنہ نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا تھا اور اس کی بیٹی کو میری ضرورت ہے، میں کیسے نہ اسے سنبھالتی۔ میری ماں کہنے لگی ابھی تو اس کی اپنی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کہا موم میں ٹھیک ہوں، میں یہیں رہوں گی۔ میرے موم ڈیڈ کچھ دیر بعد جا چکے تھے۔ ندا نے مجھے ارباز کے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ تمہارا کمرہ ہے۔ میں نے کہا نہیں، میرا اس کمرے میں کوئی حق نہیں، تم مجھے دوسرا کمرہ بتا دو، حیا کو میں وہاں سنبھال لوں گی۔ کہنے لگی بھائی نے جو کچھ تمہارے ساتھ کیا ہمیں اس کا بہت افسوس ہے، اور یقین مانو ہم نے کبھی بھی ارباز بھائی کا اس بات پہ ساتھ نہیں دیا۔ انہیں ہمیشہ کہا کہ وہ تمہیں یہاں لے کر آئیں، جتنا حق آمنہ کا ہے اتنا ہی تمہارا بھی ہے، لیکن ان کی ایک ہی ضد تھی کہ جب تک وہ خود کو نہیں بدلے گی یہاں نہیں آئے گی۔ خیر اس وقت میرے بھائی کی حالت قابل رحم ہے، یہ کہہ کر اس نے مجھے ایک کمرہ دکھایا۔ میں حیا کو لے کر وہاں آ گئی، اسے بیڈ پر لٹا کر اس کے برابر میں ہی لیٹ گئی۔ ندا نے ہی حیا کا سارا سامان لا کر میرے کمرے کی الماری میں رکھ دیا اور خود کمرے سے باہر چلی گئی۔ کہنے لگی کل میں چلی جاؤں گی، میرے شوہر مجھے لینے آ جائیں گے، بہتر ہے کہ تم بھائی کو معاف کر دو۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ندا چلی گئی۔ حیا کو اپنے سینے سے لگا کر میں بھی سو چکی تھی۔ رات کو شاید اسے بھوک لگی تھی، میرے سینے پہ ہاتھ مار رہی تھی۔ میں فوراً سے گڑبڑا سی گئی، شاید وہ مدر فیڈ کرتی تھی۔ میں اٹھ کے اس کا فیڈر پکڑ کر باہر آ گئی، کچن میں جا کر اس کا فیڈر دھویا، اس کے لیے دودھ بنایا۔ جب واپس آنے لگی تو ہائے ہائے کی آواز ارباز کے کمرے سے آ رہی تھی۔
میں نے ذرا سا دروازہ کھول کر دیکھا تو اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ 4 دن میں وہ بہت کمزور لگ رہا تھا، رنگت بالکل پیلی لگ رہی تھی۔ میں دروازہ بند کر کے واپس حیا کے پاس آ گئی، جو اپنے دونوں ہاتھ اپنے منہ میں لیے چوس رہی تھی۔ اسے شاید بھوک لگی تھی۔ میں نے اسے فیڈر پلایا تو وہ سو گئی، لیکن مجھے نیند نہیں آئی۔ میں اٹھ کر باہر آئی، ابھی بھی ارواز کے کمرے سے ہائے ہائے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں اس کے کمرے میں چلی گئی، اس کے پاس گئی۔ جیسے ہی اس کا ماتھا چھو کر دیکھا تو اسے بہت تیز بخار تھا۔ اپنا ہاتھ پیچھے کرنے لگی تو وہ میرا ہاتھ پکڑ چکا تھا۔ آمنہ، مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں کیا کہوں اور کیا نہیں، لیکن وہ نیند میں تھا، میرا ہاتھ کھینچ کر مجھے اپنے اوپر گرا چکا تھا، اپنی باہوں میں بھر چکا تھا۔ شاید آمنہ کے تصور میں کھویا ہوا تھا۔ کتنا چاہا تھا میں نے کہ وہ میرے قریب ہو، اور آج ہوا بھی تو تھا، آمنہ کے تصور میں۔ میرا دل بڑی زور زور سے دھڑک رہا تھا، اس کا پورا وجود آگ کی طرح دہک رہا تھا۔ مجھے اپنے ساتھ لگائے وہ سو چکا تھا، لیکن جیسے ہی وہ گہری نیند میں گیا، اس کی پکڑ ڈھیلی پڑی۔ میں نے بڑے دھیرے سے خود کو اس سے الگ کیا اور اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی جہاں حیا سو رہی تھی۔ آج کی کہانی کا 9واں بھاگ یہیں تک تھا۔ آگے کی کہانی جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔